عورتیں نماز فجر کے بعد یہ 9 کام ضرور کریں، گھر میں برکت ہی برکت ہوگی اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہر مسلمان بہن کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج ہم ان 9 اعمال کے بارے میں بات کریں گے جو نماز فجر کے بعد کرنے کی عادت انسان کی زندگی میں خیر، برکت اور سکون کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور کسی بھی عمل کے بارے میں یہ یقین رکھنا درست نہیں کہ وہ خود بخود دولت یا کامیابی دے گا۔ البتہ قرآن و سنت نے کچھ ایسے اعمال ضرور سکھائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور فضل کے اسباب بنتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، دل سے پریشانیاں کم ہوں، رزق میں برکت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ شامل حال رہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری عمل ایسا ہے جسے بہت کم لوگ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ نمبر 1، نماز فجر کے بعد جلدی نہ اٹھیں، بلکہ اپنی جائے نماز پر چند منٹ بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ یہ وقت بہت بابرکت ہے۔ اس دوران سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور درود شریف پڑھیں۔ یہ چند منٹ پورے دن کی برکت کا آغاز بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، کم از کم 10 سے 15 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر زیادہ وقت نہ ہو تو ایک صفحہ ہی پڑھ لیں، لیکن روزانہ کی عادت ضرور بنائیں۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ دلوں کی شفا، گھروں کی برکت اور زندگی کی ہدایت ہے۔ جس گھر میں روزانہ قرآن کی آواز گونجتی ہے، وہاں رحمت نازل ہوتی ہے اور شیطان دور رہتا ہے۔ نمبر 3، صبح کے مسنون اذکار ضرور پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے اذکار کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ اذکار انسان کو مختلف آزمائشوں، آفات اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ پورا دن بے چینی میں گزارتے ہیں، جبکہ چند منٹ کی اذکار دل کو عجیب سکون عطا کرتے ہیں۔ نمبر 4، کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکیں تو بہت بہتر ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، مال اور اولاد میں اضافہ عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 5، اپنے رزق کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں، اے اللہ، مجھے حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما، میرے گھر میں خیر نازل فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما، میرے شوہر کی رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے، اس لیے کبھی دعا مانگنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ نمبر 6، اپنے والدین، شوہر، اولاد، بہن بھائیوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر مانگنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 7، اگر گھر کے کام شروع کرنے ہوں تو ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، چاہے کھانا پکانا ہو، بچوں کو تیار کرنا ہو، صفائی کرنی ہو یا کسی اور کام کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کیا گیا کام برکت والا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا معمولی کام بھی خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ نمبر 8، طلوع آفتاب کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد اگر ممکن ہو تو 2 یا 4 رکعت نماز اشراق ادا کریں۔ احادیث میں اس نماز کا بہت بڑا اجر بیان ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کے بعد ذکر میں بیٹھا رہے اور پھر اشراق کی نماز ادا کرے تو اسے عظیم ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اب آتا ہے نمبر 9، جو سب سے اہم عمل ہے۔ اپنے پورے دن کا آغاز اللہ کے اطاعت کے ارادے سے کریں۔ دل میں نیت کریں کہ آج میں جھوٹ نہیں بولوں گی، غیبت نہیں کروں گی، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی، نمازوں کی پابندی کروں گی، حلال رزق کھاؤں گی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں گی۔ یاد رکھیں، صرف ذکر اور دعا کافی نہیں بلکہ نیک عمل بھی ضروری ہیں۔ جب بندہ اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام میں کہیں بھی یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ صرف چند مخصوص اعمال کرنے سے لازماً دولت مند ہو جائیں گے، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ تقویٰ، استغفار، دعا، ذکر، قرآن کی تلاوت اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت، سکون اور برکت کے اسباب ہیں۔ اس لیے ان اعمال کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر کبھی آزمائش آئے تو صبر کریں، اگر رزق کم ہو تو استغفار کریں، اگر پریشانی ہو تو دعا کریں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو نماز فجر کی پابندی کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، ذکر الہی میں مشغول رہنے والا، حلال و بابرکت رزق کمانے والا اور دنیا و آخرت میں کامیاب بندہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں اور صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ بن جائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔